الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اما بعد درود پاک کا نذرانہ پیش کیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب شرح الصدور بشرح حال الموت والقبور میں سے چند روایات کہ کس طریقے سے اللہ رب العزت مردوں پر، فوت شدگان پر رحم فرماتا ہے اور کس عمل کے سبب اللہ تعالیٰ انہیں انعامات عطا فرماتا ہے، اس کے متعلق مزید چند احادیث کریمہ یا روایت آپ کے سامنے پیش کی جائے گی۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عبد الرحمن بیان کرتے ہیں کہ خلیفہ متوکل کی وفات کے بعد میں نے اسے خواب میں دیکھا تو پوچھا، اللہ رب العزت نے تمہارے ساتھ کیا معاملہ فرمایا؟ کہا کہ مجھے بخش دیا۔ میں نے پوچھا کس سبب سے، حالانکہ تیری تو بہت سی برائیاں تھیں؟ اس نے کہا کہ میں نے تھوڑی بہت سنت نبوی کی جو خدمت کی، اس کے سبب اللہ تعالیٰ نے مجھے معاف فرما دیا۔ سیدنا حجاج ابن قبیلہ رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ میں حضرت سیدنا حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ اور فرزدق کے ساتھ ایک قبر پر گیا تو حضرت سیدنا حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرزدق سے پوچھا کہ تم نے اس دن کے لیے کیا تیاری کی ہے؟ اس نے کہا کہ 70 سال سے اس بات کی گواہی دے رہا ہوں کہ اللہ رب العزت کے سوا کوئی معبود نہیں۔ یہ سن کر آپ رحمۃ اللہ علیہ خاموش ہو گئے۔ لبطہ ابن فرزدق نے کہا کہ والد صاحب کی وفات کے بعد میں نے انہیں خواب میں دیکھا تو انہوں نے کہا کہ بیٹا، مجھے اس جملے نے نفع دیا جو میں نے حضرت سیدنا حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے کہا تھا کہ 70 سال سے میں اس بات کی گواہی دے رہا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ سیدنا عبداللہ ابن صالح صوفی رحمۃ اللہ علیہ سے مروی کہ ایک محدث کو خواب میں دیکھ کر پوچھا گیا کہ اللہ رب العزت نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا؟ کہا کہ مجھے بخش دیا۔ پوچھا کس سبب سے؟ کہا کہ اپنی کتابوں میں، حدیث کی کتابوں میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک لکھنے کی وجہ سے۔ سبحان اللہ۔ سیدنا یزید ابن نعامہ رحمۃ اللہ علیہ سے مروی کہ ایک شخص نے کسی فوت شدہ کو خواب میں دیکھا تو مردے نے اس سے کہا کہ اے فلاں، لوگوں کو بتا دو کہ حضرت سیدنا عامر بن قیس رحمۃ اللہ علیہ کا چہرہ بروز قیامت 14ویں رات کے چاند کی طرح چمکتا ہوگا۔ حضرت سیدنا عبد الرحمن ابن زید بن اسلم رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ والد ماجد کی وفات کے بعد میں نے انہیں خواب میں دیکھا تو ان کے سر پر ایک اونچی ٹوپی رکھی تھی۔ میں نے پوچھا اللہ رب العزت نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا؟ کہا علم کو زینت دینے کے سبب اللہ رب العزت نے مجھے زینت بخشی۔ میں نے پوچھا کہ سیدنا امام مالک ابن انس رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہاں ہیں؟ فرمایا وہ تو اوپر اوپر اوپر، یعنی اپنا سر اٹھا کر یہی کہتے رہے یہاں تک کہ ان کے سر سے ٹوپی گر پڑی، یعنی اتنی بلند مقام پر آپ فائز المرام ہے، حضرت امام مالک ابن انس رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ سیدنا بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ کے بھانجے حضرت سیدنا خوشنام رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے مامو جان کو خواب میں دیکھا تو پوچھا اللہ رب العزت نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا؟ انہوں نے فرمایا کہ رب تعالیٰ نے میری مغفرت فرما دی۔ پھر اللہ رب العزت کی جانب سے ملنے والی عزت کا بتایا تو میں نے عرض کی کیا رب تعالیٰ نے آپ سے کچھ ارشاد بھی فرمایا؟ کہا ہاں، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ اے بشر، کیا تجھے مجھ سے حیا نہیں آئی کہ تو اس قدر مجھ سے ڈرتا تھا؟ سبحان اللہ، یعنی خود اللہ تعالیٰ یہ ارشاد فرماتا ہے ان سے۔ سیدنا حسین ابن اسماعیل محاملی رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت سیدنا قاشانی رحمۃ اللہ علیہ کو خواب میں دیکھا تو پوچھا اللہ رب العزت نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا؟ تو انہوں نے مجھے اشارے سے بتایا کہ بڑی مشقت کے بعد نجات ملی۔ میں نے کہا کہ آپ حضرت سیدنا امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟
فرمایا اللہ رب العزت نے ان کی مغفرت فرما دی ہے۔ میں نے کہا حضرت سیدنا بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں بتائیے۔ فرمایا انہیں اللہ رب العزت کی جانب سے روزانہ 2 مرتبہ کرامت سے نوازا جاتا ہے۔ سیدنا عاصم جوہنی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے خواب دیکھا کہ میں ہشام کی کھجوریں سکھانے کی جگہ میں داخل ہوا ہوں، جہاں پہ اس کی کھجوریں سکھائی جاتی ہے۔ وہاں حضرت سیدنا بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ سے میری ملاقات ہو گئی خواب کے اندر۔ میں نے کہا کہاں سے تشریف لا رہے ہیں؟ فرمایا علیین سے۔ علیین بلند تر جگہ کہتے ہیں، جنت کی بلند تر جگہ۔ میں نے پوچھا اللہ رب العزت نے حضرت سیدنا امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا؟ کہا کہ میں ابھی حضرت سیدنا امام احمد بن حنبل اور حضرت سیدنا عبد الوہاب وراق رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ کے سامنے اس حال میں چھوڑ کر آ رہا ہوں کہ وہ کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں اور لطف اندوز ہو رہے تھے۔ میں نے پوچھا آپ نے کیوں نہیں کھایا پیا؟ فرمایا اللہ رب العزت کھانے سے میری بے رغبتی کو جانتا ہے، لہٰذا اس نے مجھے اپنے دیدار کی اجازت دے رکھی ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرت بشر حافی رحمۃ اللہ نے بیان فرمایا کہ مجھے کھانے پینے کی بے رغبتی تھی، تو اس لیے اللہ رب العزت نے مجھے اپنے دیدار کی اجازت دے رکھی ہے۔ سبحان اللہ۔ سیدنا ابو جعفر سقا رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت سیدنا بشر حافی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور حضرت سیدنا معروف کرخی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خواب میں کہیں سے آتے ہوئے دیکھا تو پوچھا کہاں سے تشریف لا رہے ہیں؟ فرمایا جنت الفردوس سے۔ ہم نے وہاں حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ الصلوۃ والتسلیم کی زیارت کی ہے۔ سبحان اللہ۔ ولی سے محبت کرنے کی اجازت، ولی سے محبت کرنے کا انعام اور اس کی جزا کیا ہے؟ تو سنیے کہ سیدنا قاسم ابن منبہ رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ خواب میں حضرت سیدنا بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ سے میری ملاقات ہوئی تو میں نے پوچھا اللہ رب العزت نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا؟ جواب دیا کہ اس نے میری بخشش فرما دی اور ارشاد فرمایا کہ اے بشر میں نے تجھے اور تیرا جنازہ پڑھنے والوں کو تمام لوگوں کو بخش دیا ہے۔ میں نے عرض کی یا رب مجھ سے محبت رکھنے والے ہر شخص کو بھی بخش دے۔ ارشاد فرمایا کہ قیامت تک جو بھی تجھ سے محبت کرے اس کو بھی بخش دیا۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالی ہمیں ان کے ساتھ سچی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ کا مزار پاک حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مزار شریف سے بالکل متصل ہے بغداد شریف میں۔ اللہ تعالی وہاں پر ہم سب کو بار بار حاضری کے شرف عطا فرمائے۔ سیدنا احمد دورقی رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ میرے ایک پڑوسی کا انتقال ہوا تو میں نے اسے خواب میں دیکھا، اس پر 2 حلے تھے۔ میں نے کہا کہ اپنا قصہ سناؤ۔ اس نے کہا کہ ہمارے قبرستان میں حضرت سیدنا بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ کو دفن کیا گیا تو ہر قبر والے کو 2 حلے پہنائے گئے ہیں، 2 جوڑے جنتی لباس کے 2 جوڑے کپڑے پہنائے گئے ہیں۔ سبحان اللہ۔ ان کے قبرستان میں آرام فرما ہونے کی وجہ سے۔ سبحان اللہ۔ سیدنا حجاج ابن شاعر رحمۃ اللہ علیہ سے مروی کہ حضرت سیدنا بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ کو خواب میں دیکھ کر پوچھا گیا کہ اللہ رب العزت نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا؟ جواب دیا کہ مجھے بخش دیا اور ارشاد فرمایا کہ اے بشر تو نے میری عبادت اتنی نہیں کی جتنا میں نے تیرے نام کو بلند کیا ہے۔ سبحان اللہ۔ ایک شخص نے حضرت سیدنا بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ کو خواب میں دیکھا تو پوچھا کہ اللہ رب العزت نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا؟ کہا کہ مجھے بخش دیا اور ارشاد فرمایا کہ اے بشر میں نے اپنے بندوں کے دلوں میں تیری جو عزت و محبت ڈالی ہے، اگر تو دہکتے انگاروں پر بھی مجھے سجدے کرتا تو پھر بھی اس کا حق ادا نہ ہوتا۔ جو میں نے لوگوں کے دلوں میں تیری محبت داخل کی ہے، ڈالی ہے، اس کے مقابلے میں تو نے میری عبادت بہت کم کی ہے۔ تو اس کی سبحان اللہ، اس سے ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ اللہ رب العزت کی طرف سے جو محبت دلوں میں داخل کی جاتی ہے وہ کبھی بھی مٹا نہیں دی جاتی، وہ ہمیشہ باقی رہتی ہے۔ سیدنا محمد ابن خزیمہ رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت سیدنا امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وصال پر میں غم میں ڈوب گیا، مجھے بہت افسوس ہوا، بہت غم ہوا۔ تو
ایک رات میں نے انہیں خواب میں دیکھا تو وہ بڑے ناز سے چل رہے تھے۔ میں نے کہا کہ اے ابو عبداللہ، یہ ان کی کنیت تھی، یہ کیسی چال ہے؟ فرمایا مشیۃ الخدام فی دار السلام، یعنی سلامتی والے گھر یعنی جنت میں خادموں کی چال یہی ہے۔ میں نے پوچھا ما فعل اللہ بک، اللہ رب العزت نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا؟ کہا کہ اس نے میری بخشش فرما کر مجھے تاج اور سونے کی نعلین پہنائی، اور ارشاد فرمایا کہ اے احمد، یہ اس کا انعام ہے کہ تو نے کہا تھا کہ قرآن اللہ کا کلام ہے، مخلوق نہیں ہے۔ یہ جو آپ جانتے کہ معتزلی لوگوں نے جو فتنہ برپا کیا تھا، جس کی پاداش میں آپ کو کئی کوڑے برسائے گئے آپ کے جسم پر، لیکن آپ صبر کرتے رہے اور اہل سنت والجماعت کے عقیدے پر ڈٹے رہے اور اسی کے پرچار کی آپ نے، تو اس کے مقابلے میں اس کے عوض اللہ رب العزت نے آپ کو تاج پہنایا اور سونے کی نعلین پہنائی۔ پھر ارشاد فرمایا کہ اے احمد، مانگ جو کچھ تو دنیا میں مجھ سے مانگتا تھا۔ میں نے عرض کی اے میرے رب سب کچھ۔ ارشاد فرمایا اور مانگ۔ میں نے عرض کی سب کچھ تیری قدرت میں ہے۔ ارشاد فرمایا صدقت، یعنی تو نے سچ کہا۔ میں نے عرض کی الہی مجھ سے کسی چیز کی باز پرس نہ فرما اور سب کچھ معاف فرما دے۔ ارشاد فرمایا ہم نے معاف کر دیا۔ پھر فرمایا کہ اے احمد، یہ جنت ہے، اٹھ اور اس میں داخل ہو جا۔ پس میں جنت میں داخل ہوا تو سامنے حضرت سیدنا امام سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ دو سبز پروں کے ساتھ ایک درخت سے دوسرے درخت پر اڑ رہے تھے، سبحان اللہ، اور کہہ رہے تھے کہ سب خوبیاں اللہ کو، جس نے اپنا وعدہ ہم سے سچا کیا اور ہمیں جنت کی زمین کا وارث کیا کہ جہاں چاہیں رہیں، پس فرما برداروں کا انعام بہت خوب ہے۔ نتبوأ من الجنت حیث نشاء۔ میں نے عرض کی کہ حضرت سیدنا عبد الوہاب وراق رحمۃ اللہ علیہ کا کیا حال ہے؟ فرمایا میں انہیں ان کے بخشنے والے رب کے سامنے نور کے سمندر میں چھوڑ کر آیا ہوں۔ میں نے کہا حضرت سیدنا بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ کس حال میں ہیں؟ فرمایا واہ واہ، ان کے جیسا کون ہو سکتا ہے؟ وہ اپنے رب جلیل کے سامنے تھے، ان کے سامنے کھانے کا ایک دسترخوان سجا تھا اور اللہ رب العزت ان کی ناز برداری کرتے ہوئے فرما رہا تھا کہ اے دنیا میں کھانا پانی اور نعمتیں چھوڑنے والے، اب کھا پی اور جنتی نعمتوں سے لطف اٹھا۔ سبحان اللہ۔ دلف ابن ابو دلف عجلی بیان کرتے ہیں کہ میں نے اپنے والد کو خواب میں سیاہ دیواروں والے ایک وحشت ناک گھر میں دیکھا جس کی زمین ریتلی لگ رہی تھی، اور والد صاحب بالکل برہنہ اپنے گھٹنے میں سر رکھے بیٹھے تھے۔ مجھے دیکھ کر پوچھا کہ تم دلف ہو، میرے بیٹے ہو؟ میں نے کہا کہ جی ہاں، اللہ رب العزت حاکم کا بھلا کرے۔ تو انہوں نے یہ اشعار پڑھے، ابلغن اہلنا ولا تخف عنہم ما لقینا فی البرزخ الخناق قد سئلنا عن کل ما قد فعلنا فرحموا وحشتی وما قد الاقی۔ جو کچھ ہمیں اس تنگ اور دشوار برزخ کی زندگی میں مل رہا ہے، ہمارے گھر والوں کو ضرور بتانا کہ کس تنگی اور دشواری میں ہم برزخ کی زندگی گزار رہے ہیں، ان سے چھپانا نہیں۔ ہم سے ہمارے ہر کیے ہوئے فعل کے بارے میں پوچھا گیا، لہٰذا میری وحشت اور جو کچھ میں نے پایا اس پر رحم کرو۔ پوچھا تم سمجھ گئے؟ میں نے کہا جی ہاں۔ انہوں نے پھر یہ اشعار پڑھے، فلو انا اذا متنا ترکنا لکان الموت راحة كل حي ولكن اذا متنا بعثنا فنسأل بعده عن كل شيء۔ اگر ہمیں موت کے بعد چھٹکارا مل جاتا تو موت تو ہر زندہ کے لیے چین ہوتی، لیکن جب ہم مرے تو ہمیں زندہ کر کے ہم سے ہر شے کے بارے میں پوچھا گیا۔ اللہ رب العزت اس حساب کے دن سے پہلے ہمیں اپنے آپ کا حساب کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ رب العزت کی عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور رب ذوالجلال موت کے آنے سے پہلے ہم سب کو صدق دل کے ساتھ توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔